السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔
رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ واسع علیم۔ بے پناہ حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے، جس نے ہمیں دین حق دین اسلام کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور بے شمار درود و سلام امام الانبیاء سید الاتقیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جنہیں رب کائنات نے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا۔ مختصر حمد و صلات کے بعد آج کے خطبہ جمعہ کی گفتگو کا موضوع ہے نکاح کا بندھن۔ نکاح اللہ احکم الحاکمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ نکاح انسان کو دوسری بہت ساری مخلوقات سے ممتاز کر دیتا ہے۔ اور یہ نکاح کا عمل معاشرے میں انسانوں کی تربیت کا بڑا مؤثر ذریعہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں نکاح کو نعمت، رحمت اور سکون کا ذریعہ اور محبت اور الفت کا
باعث قرار دیا ہے۔ قرآن مجید کے ایک دو مقامات سماعت فرمائیں اور اس نکاح کے بندھن کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے انسان کو پانی سے پیدا فرمایا، پھر اسے نسب والا اور سسرالی رشتوں والا بنا دیا۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ تیرا پروردگار ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ نظام اللہ نے بنایا ہے اور اس نظام کے چلانے پہ اللہ قادر ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے سسرالی رشتوں کا ذکر فرما کے نکاح کے بندھن کو اہمیت عطا فرما دی۔ قرآن مجید کا ایک اور مقام، اس میں اللہ تعالیٰ اس نکاح کے بندھن کو، نکاح کے رشتہ کو کس خوبصورت پیرائے میں بیان فرما رہے ہیں۔ توجہ فرمائیے، قرآن مجید سورہ الروم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون۔ یہ آج کی گفتگو بڑی اہم، بڑی ضروری اور بڑی توجہ سے سننے والی ہے۔ ہر مسلمان کے لیے، ہر مومن کے لیے اس میں بہت بڑا سبق اور بہت بڑی اصلاح ہے، جس کا نتیجہ آپ گفتگو کے آخر میں انشاءاللہ خود ہی نکالیں گے کہ آج کی اس گفتگو نے آپ کو کیا دیا ہے اور کتنی آپ کی اصلاح کی اور کتنی آپ کی تربیت کی۔ اللہ کا فرمان ہے کہ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے کہ اللہ احکم الحاکمین نے تمہیں مٹی سے بنایا اور پھر اب یہ انسان بن کے تم چل پھر رہے ہو، زمین پہ گھوم رہے ہو۔ یہ اللہ کا فرمان ہے۔ اور فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ، یہ بھی اللہ کی نشانی ہے، اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری جنس سے بیویاں پیدا فرما دی۔ کس لیے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اپنی بیویوں سے آرام اور سکون پاؤ۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اس نکاح اور شادی کے بندھن کے ساتھ
اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان محبت، پیار، الفت اور ہمدردی اس کو بھی قائم فرما دیا۔ اللہ فرماتے ہیں ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، جو قوم غور و فکر کرنے والی، جو لوگ غور و فکر کرنے والے، سمجھنے سوچنے والے، ان کے لیے اس میں بہت بڑی نشانیاں ہیں کہ اللہ نے اپنی قدرت کی کون کون سی نشانی بیان کر دی۔ یہ نکاح، شادی، میاں بیوی کا رشتہ، اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانی قرار دیا ہے۔ ایک قرآن مجید کا مقام اور سنیے کہ نکاح کا بندھن یہ کیسا بندھن ہے، یہ کیسا رشتہ ہے۔ کہا اللہ رب العالمین نے هو الذی خلقکم من نفس واحدہ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کی ہی ذات ہے جس نے تم کو ایک ہی جان سے پیدا کیا، جناب آدم علیہ السلام سے۔ فرمایا وجعل منها زوجها، پھر اس سے اس کا جوڑا بیوی کی صورت میں بنایا، لیسکن الیہا، تاکہ یہ مرد اپنی بیوی سے سکون حاصل کرے، راحت حاصل کرے، اطمینان حاصل کرے۔ لیسکن الیہا، یہ قرآن کے یہ چند مقامات جن میں اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے رشتے کو بیان کیا، اور میاں بیوی کا رشتہ بنتا ہے نکاح کے بندھن کے ساتھ۔ نکاح یہ سنت ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ تو قرآن اہل ایمان کو، اہل اسلام کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ نکاح یہ دل کا سکون ہے، یہ باہمی الفت اور محبت کا ذریعہ ہے۔ قرآن بتا رہا ہے کہ یہ نکاح کا رشتہ معمولی اور چھوٹا نہیں، اس کے بے شمار فائدے اور بڑے اس کے اندر منافع اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں۔ کون سے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسے کمالات رکھے اس رشتے میں؟ کچھ ایسے ہیں کہ اگر ہم دیکھیں تو ہمیں معلوم ہو جاتے ہیں کہ نکاح کا بندھن کیسے محبت کا بندھن، کیسا پیار کا بندھن، کیسا ہمدردی اور خیر خواہی کا بندھن ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ جب رشتہ ہوتا ہے کسی کا تو عموماً ایسے ہوتا ہے کہ یہ لڑکا یہ پنجاب کا رہنے والا ہے، اور جس لڑکی کے ساتھ اس کا رشتہ ہوا ہے وہ کسی اور صوبے کی رہنے والی ہے، کسی اور شہر کی رہنے والی ہے۔ لیکن جب ان کا رشتہ آپس میں ہو جاتا ہے، ان کے مابین نکاح کا بندھن قائم ہو جاتا ہے، اس سے پہلے ان کا کوئی تعلق نہیں، کوئی رشتہ نہیں، کوئی رشتہ داری نہیں، انجان ہیں، بیگانے ہیں ایک دوسرے کے لیے، لیکن جو ہی ان کے درمیان یہ نکاح کا پاکیزہ رشتہ قائم ہوتا ہے تو یہ دونوں کے دل آپس میں محبت کے ساتھ لبریز ہوتے ہیں، الفت اور چاہت ان کے اندر بھر جاتی ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ ان دونوں کو انس ہو جاتا ہے، اور دونوں ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے ہمدرد ہوتے ہیں، دونوں ساری زندگی ایک دوسرے کے لیے قربانی دینے کے جذبے سے معمور ہو جاتے ہیں۔ یہ کون سا بندھن ہے، یہ کون سا رشتہ ہے؟ یہ نکاح کا بندھن ہے، یہ نکاح کا رشتہ ہے
جس نے پاکیزگی عطا کر دی، جس نے ایسا مضبوط تعلق دے دیا کہ دلوں کے اندر بھی اللہ نے محبت پیدا کر دی۔ یہ کیوں؟ یہ نکاح کی خیر و برکات حاصل ہوتی ہے۔ ان دنوں میں چونکہ اکثر شادیاں رچائی جا رہی ہیں، نکاح ہو رہے ہیں، اور یہ شادی بیاہ ان کی رسومات ہو رہی ہیں، اس لیے میں نے سوچا کہ ایک رہنمائی مل جائے، قرآن و حدیث کی روشنی میں پتہ چل جائے کہ نکاح کا بندھن کیسا ہے، اور دوسرا معاشرے کے اندر جو ایک بہت بڑا بگاڑ ہے کہ اکثر یہ میاں بیوی آپس میں جھگڑے لڑائی کا شکار ہوتے ہیں، بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ معمولی چھوٹی چھوٹی باتیں طول پکڑتی جاتی ہیں اور اس کا انجام طلاق پہ جا کے ہوتا ہے۔ دو گھر اجڑ جاتے ہیں، دو خاندان جدا ہو جاتے ہیں، ہنستا بستا گھر وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر بچے ہوں تو بچے بے آسرا ہو جاتے ہیں، کمپلیکس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ نکاح میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، نوجوانوں، ایک ایسا پیارا مقدس پاکیزہ رشتہ ہے جو خاندانوں کے اندر محبت پیدا کرتا ہے، جو میاں بیوی کے درمیان الفت پیدا کرتا ہے، جو دو فیملیوں کے اندر تعلق کو جوڑتا ہے۔ نکاح تو آپس میں جوڑنے کا نام ہے۔ جہاں پہ یہ خیر و برکات حاصل نہ ہو سکیں، دیکھنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ نکاح کی یہ خیر و برکات حاصل نہیں ہو رہی۔ یقیناً وہاں پہ کوئی خرابی ہے، اور وہ خرابی کا نام دین سے دوری ہے، وہ خرابی کا نام اسلام سے ناآشنائی ہے، وہ خرابی وہ قرآن و حدیث کی تعلیمات سے بیگانگی ہے، کوئی اور وجہ نہیں ہے۔ اسلام نے جو نکاح کا رشتہ دیا وہ تو خیر و برکت والا دیا، وہ تو محبت پیار والا دیا، وہ خیر خواہی ہمدردی والا دیا۔ اللہ خود قرآن میں بیان کر رہے ہیں۔ اور یہ نکاح کا بندھن، یہ نکاح کا رشتہ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے سنتے ہیں کہ کیسا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج۔ پوری توجہ سے گفتگو کو سنیے، اپنے دوستوں نوجوانوں کو یہ پیغام پہنچائیے، خصوصاً وہ میاں بیوی جن کے اندر لڑائی جھگڑا ہے، بلا وجہ آپس کی چپکلش ہے، اور خام خواہ ایک دوسرے کے درمیان بگاڑ اور خرابی کی صورت، انہیں یقیناً یہ گفتگو سننی چاہیے اور آپ کو سنانی چاہیے کہ اللہ نے اس نکاح کے بندھن کو کیسا بنایا اور آپ نے کیا اس کا تصور قائم کر لیا۔ سرور کونین علیہ السلام نے فرمایا، یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں، اے جوانوں۔ یہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں، من استطاع منکم الباء فلیتزوج۔ فرمایا تم میں سے جو نکاح کی طاقت رکھتا ہے اسے نکاح ضرور کرنا چاہیے۔ جو نکاح کی طاقت رکھتا ہے وہ نکاح ضرور کرے۔ یہ ہے نکاح کا بندھن، جس کی ترغیب دلائی ہے، جس کی تاکید کی ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ کیوں کہ نکاح کا بندھن وہ بندھن ہے کہ جس کے ساتھ معاشرے کے اندر امن پیدا ہوتا ہے، سکون پیدا ہوتا ہے، جس کے اندر اللہ اکبر اتنی اللہ نے خیر و برکات رکھی ہے۔ جہاں نکاح کا بندھن ہوتا ہے، نکاح کا رشتہ ہوتا ہے، معاشرہ بہت زیادہ خرابیوں سے، نافرمانیوں سے، گناہوں سے، شیطان کا شکار ہونے سے بچ جاتا ہے۔ یہی فرمان، یہی حکمت
कौनैन के इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया नौजवानों, जो निकाह की ताकत रखता है वो निकाह ज़रूर करे। क्यों करे निकाह? ये निकाह का बंधन क्या है, ये निकाह का रिश्ता क्या है कि जिसकी तरगीब दी है, जिसकी फजीलत कुरान ने बयान की है, जिसकी अहमियत अल्लाह ने बयान की है, जिसका तज़किरा पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने किया है, उसकी कोई वजह है और वो वजह मामूली नहीं है। वो वजह मेरे भाइयों छोटी नहीं है। अभी मैं अर्ज करने लगा हूं, नबुव्वत वाली जुबान ने इस निकाह के बंधन की इतनी बड़ी वजह बयान फरमा दी। आपने फरमा फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर व अहसनु लिलफ़र्ज। ये निकाह का बंधन, ये निकाह का रिश्ता, ये इंसान की नजर को नीचे कर देता है, इसमें शर्मो हया पैदा कर देता है, इसके अंदर पस्ती पैदा कर देता है। फरमाया ये निकाह का बंधन अहसनु लिलफ़र्ज, इंसान की शर्मगाह को महफूज कर देता है। अब जरा सोचिए, बताइए, ये मामूली मकसद है? जहां पे आंखों में हया आ जाए, जिस मुआशरे में नौजवान बदकारी बुराई से बच जाए, उस मुआशरे के अंदर कितनी अल्लाह की रहमतें उतरती होंगी, कभी अंदाजा करके देखा जाए। और ये सारे मुआमलात होते हैं निकाह के बंधन के साथ। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया निकाह करो इसलिए नौजवानों, ताकि मुआशरे के अंदर बेहयाई खत्म हो जाए, बदकारी का खात्मा हो जाए और नजरों के अंदर शर्मो हया आ जाए और इंसान बदकारी और बुराई से महफूज हो जाए। मुख्तसर अल्फाज में मैंने इस निकाह के बंधन का बहुत बड़ा मकसद अर्ज किया है, और ये मकसद किसी फलासफर का नहीं है, किसी समझदार दुनिया के सियाने का नहीं है। ये नबी कायनात अलैहिस्सलाम जैसे हकीम और दाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे अल्लाहु अकबर पैगंबर और नबी का ये फरमान है कि आपने फरमाया अग़ज़्ज़ु लिलबसर व अहसनु लिलफ़र्ज। नज़र में शर्म आ जाती है, शर्मगाह में हिफाजत आ जाती है। लेकिन आज हमारे सारे मुआमलात ये निकाह के, शादी के, वो शुरू से आखिर तक कुरान और हदीस की मुखालफत में हैं, इस्लाम की तालीमात के मुनाफी हैं। इसलिए हमें निकाह के बंधन और निकाह के रिश्ते के वो फायदे नसीब नहीं होते जो अल्लाह ने बयान किए हैं, कौनैन के इमाम ने बयान किए हैं। सरवरे कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो इस निकाह के बंधन की इब्तिदा और आगाज में ही इस्लाम की तालीम, दीन की तरबियत का ख्याल रखने का हुक्म दिया, जो हमारे मुआशरे में नहीं है। अगरचे हम मुसलमान हैं, कलिमा भी पढ़ते हैं, मोमिन भी हैं, इस्लाम को मानने वाले भी हैं, लेकिन निकाह और शादी के मामले में हमारे पास ना कोई इस्लाम रहता है, ना कोई दीन रहता है, ना कोई अल्लाह की परवाह है, ना कौनैन के नबी की परवाह है, ना कुरान की कोई अहमियत है, ना हदीस की कोई अहमियत। हमने सारे ज़ाब्ते निकाह और शादी के लिए अपने अपने कायम किए हैं, जबकि इस्लाम कहता है रिश्ता कायम करने से लेकर, बल्कि रिश्ता देखने से लेकर निकाह करने तक इस्लाम की तालीमात को सामने रखा जाए, पेश नज़र रखा जाए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जब भी किसी से रिश्ता किया जाता है, निकाह किया जाता है, किसी औरत से 4 वजहों से किया जाता है। फरमाया क्या है वो 4 वजह? फरमाया या तो खूबसूरती देखी जाती है,
حسن دیکھا جاتا ہے، مال دیکھا جاتا ہے، خاندانی شرافت دیکھی جاتی ہے، دینداری دیکھی جاتی ہے۔ 4 وجہ ہیں رشتہ ڈھونڈتے ہوئے۔ ایمانداری سے ذرا دیکھیں ہاں ہم اپنے معاشرے، اپنے گھروں کا ماحول ذرا دیکھیں ہاں، ہمارے نزدیک کیا چیز ہوتی ہے؟ دولت، مال، سرمایہ، حسن۔ باقی شرافت کی بھی ہمیں کوئی اتنی ضرورت نہیں ہوتی الا ماشاء اللہ، اور دین کی تو ویسے ہی ہمیں کوئی ضرورت نہیں الا ماشاء اللہ۔ رشتہ کرتے ہوئے دینداری کی تو ہم نے کبھی پرواہ کی نہیں ہے۔ یہ پوچھتے ہیں بچی پڑھی کتنا ہے، بچے نے پڑھا کیا ہے، کاروبار کیا ہے، کتنا کما لیتا ہے۔ بہت کم رشتہ دیکھنے والے جو میں نے ایسے دیکھے ہوں کہ جن کے اندر یہ خیال ہو، وہ پوچھیں کہ بیٹی نے قرآن پڑھا ہے، حدیث پڑھی ہے، قرآن کا ترجمہ آتا ہے۔ جس نے کبھی اپنی بیٹی کے لیے رشتہ ڈھونڈتے ہوئے کسی کے بیٹے کے بارے پوچھا ہو، بتائیے کہ آپ کا بیٹا 5 وقت کا نمازی بھی ہے کہ نہیں؟ دین کی ضرورت نہیں ہے، دین کی ضرورت نہیں ہے۔ دین ہمارے لیے رکاوٹ بن گیا۔ حقیقت بات ہے، یہ بہت بڑی بات میں کرنے لگا ہوں، دین ہمارے رشتوں میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ پتہ نہیں ہم کیسے دین والے لوگ ہیں، کیسے اسلام والے ہیں۔ کئی ایسے لوگ میں نے دیکھے جنہوں نے ماشاءاللہ بڑی خوبصورت اپنے چہرے پہ سنت رسول سجا رکھی ہے، داڑھی رکھی ہے۔ ایک موقع پہ ملاقات ہوئی تو چہرے پہ داڑھی کوئی نہیں، یہ سنت ہی غائب ہے۔ پوچھا بھائی آپ کو تو بڑی پیاری داڑھی لگتی تھی چہرے پہ، وہ سنت کہاں گئی، وہ داڑھی کہاں گئی؟ پتہ کیا جواب دیا اس داڑھی ختم کرنے والے، داڑھی منڈانے والے نے؟ جواب دیا اس داڑھی کی وجہ سے میرا رشتہ نہیں ہو رہا تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون، میں نے داڑھی اتروائی ہے تو پھر ہاں ہوئی ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا اسلام ہے۔ ہم ایسے مسلمان ہیں، ہم ایسے مومن ہیں کہ عقیدہ اتنا کمزور ہو گیا کہ یہ اسلام، یہ دین ہمارے رشتوں میں رکاوٹ بن گیا۔ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان سنیے، نکاح کا بندھن باندھنے سے پہلے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا دیکھو باقی چیزیں بھی آپ کو مل جائے، حسن بھی مل جائے، مال بھی مل جائے، تمہیں شرافت بھی مل جائے، لیکن فرمایا فاظفر بذات الدین، جب رشتہ کرنا تو دین کی بنیاد پہ کرنا۔ وہ رشتہ جو دین کی بنیاد پہ کیا جائے گا، اللہ اس میں ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں رحمتیں برکتیں پیدا فرما دیں گے۔ لیکن ہمارے ہاں دیکھا جاتا ہے لڑکا بڑا کاروبار کرنے والا ہونا چاہیے اور لڑکی بڑی فیشن والی ہونی چاہیے، پڑھی لکھی ہونی چاہیے، اور جب وہ گھر میں لے آتے ہیں نا اسے پکانی روٹی بھی نہیں آتی۔ بڑی عجیب سی بات ہے۔ ایک موقع پہ میں بات کر رہا تھا کہیں بیٹھے ہوئے لوگوں میں کہ رشتہ ڈھونڈنے کے لیے جاتے ہیں تو پوچھتے ہیں بھائی لڑکا آپ کا ہماری بیٹی کو خوش تو رکھ لے گا نا، گھر بنا کے دے گا نا، گاڑی دے گا؟ اب تو الٹا ہو گیا ہے، لڑکی والوں سے کہتے ہیں آپ ہی دیں سب کچھ، گھر بھی آپ دے دیں، گاڑی بھی آپ ہی دے دیں۔ اور میں سوچ رہا تھا یہ باپ جو سوال کر رہا ہے، یہ پوری زندگی گزارنے کے بعد اس کی اولاد جوان ہو گئی تو پھر محنت مزدوری کرنے کے بعد ایک مکان بنا سکا ہے اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، لیکن جب آگے رشتہ مانگنے جاتا ہے تو کہتا ہے ریڈی میڈ مکان بھی مل جائے، گاڑیاں بھی مل جائیں۔ نکاح کا بندھن میرے بھائیوں، اس کو اللہ نے سکون کہا ہے۔ جس رشتے میں سکون نہیں ہے، ایسا مال کیا کرنا ہے، ایسی دولت کیا کرنی ہے جس میں ٹینشن ہی ٹینشن ہے، ٹینشن ہی ٹینشن ہے۔ میں آپ کو اپنے علاقے سے کئی ایسی فیملیاں نکال کے بتا سکتا ہوں، دکھا سکتا ہوں، لیکن نام لینا مقصود نہیں ہے، کہ جن کے پاس سب کچھ ہی موجود ہے، سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے،
آپس میں پیار نہیں ہے، محبت نہیں ہے، لڑائی ہے کہ دن، لڑائی ہے کہ رات، ایک دوسرے کو نہ سمجھتے ہیں نہ سمجھاتے ہیں، یہ رشتہ نہیں ہے نکاح کا۔ نکاح کا رشتہ تو آپس کے اندر پیار محبت کا رشتہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہ رشتہ کیسے بنے گا؟ جس کے اندر یہ سب کچھ آ جائے جو اسلام دے رہا ہے۔ اس کے لیے دو چار باتیں توجہ سے سنیے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میاں بیوی کا جو نکاح کے بندھن میں بندھے ہیں، یہ میاں بیوی کا آپس میں اعتماد اور بھروسے کا رشتہ ہونا چاہیے۔ جن میاں بیوی کے درمیان اعتماد نہیں نا، ایک دوسرے کے اوپر بھروسہ نہیں ہے، وہ رشتہ نہیں کبھی چلتا، وہ سرے نہیں چڑھتا۔ جہاں پہ شک ہو، وہ بیوی کی طرف سے ہو یا خاوند کی طرف سے ہو، بلا وجہ وہ رشتہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا، اس میں دراڑ آتی ہی آتی ہے، وہ گھر تباہ ہوتا ہی ہوتا ہے، وہ گھر اجڑتا ہی اجڑتا ہے۔ اس لیے میاں بیوی کے درمیان اعتماد اور بھروسے کی فضا کا ہونا بہترین عمل ہے۔ بدگمانیوں سے بچنا چاہیے۔ آج کل میاں بیوی کس طرح کے ہیں؟ بیوی نے کہا جناب اپنی لمٹ میں رہنا، میرا موبائل آپ چیک نہیں کر سکتے۔ خامد نے کہا جناب آپ میرا موبائل چیک نہیں کر سکتے۔ دونوں نے لاک لگا لیے خفیہ۔ کیا ہے یہ؟ بد اعتمادی پیدا ہو گئی ہے، اور یہ رشتہ نہیں چلتا، یہ نکاح کامیاب نہیں ہوتا۔ سب سے پہلا عمل میاں بیوی کے درمیان اعتماد اور بھروسہ، یہ لازمی ہے کامیاب رشتے کو کرنے کے لیے۔ اور دوسری بات، میاں بیوی اپنی اپنی ذمہ داریاں ادا کریں، حقوق و فرائض کا خیال رکھیں، جو مذہب نے دیے ہیں حق، جو قانون نے دیے ہیں حق، جو معاشرے نے دیے ہیں حق، وہ دونوں ایک دوسرے کے ادا کریں۔ بہترین عمل گزرتا ہے شادی کا۔ ایک دوسروں کے چہروں پہ مسکراہٹیں وہی کبھی ختم نہیں ہوتی۔ میں نے بڑے بڑے مالدار گاڑیاں بھی ہیں، نوکر چاکر بھی ہیں، کوٹھیاں بھی ہیں، اور ہر کچھ ہے دنیا کا، لیکن ایک دوسرے کے ساتھ سیدھے منہ بات کرنے کی بھی فرصت نہیں ہے۔ جب ملتے ہیں لڑتے ہیں، جب ملتے ہیں ایک دوسرے کو بلیم کرتے ہیں، جب بیٹھتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ چپکلش ہے۔ کیوں؟ یہ اسلام سے دوری ہے، یہ اسلام کی دی ہوئی تعلیم سے ناآشنائی۔ مرد اپنے حقوق و فرائض کا خیال رکھے، عورت اپنے حقوق و فرائض کا خیال۔ اور تیسری بات کہ اخلاق اور عادات دونوں کی اچھی ہونی چاہیے۔ مرد بھی با اخلاق ہو، بیوی بھی با اخلاق ہو۔ اور میرے اور آپ کے معاشرے میں ایسے بھی ماشاءاللہ میاں بیوی کے جوڑے ہیں جو دونوں ایک دوسرے کو برابر کی گالیاں دیتے ہیں۔ خامد بیوی کو ماں بہن کی گالی دیتا ہے، وہ بھی آگے سے ماں بہن کی گالی دیتی ہے۔ کتنی جرأت ہے! یہ بد اخلاق ہیں، ان کی عادات اچھی نہیں ہے۔ اخلاق میاں کا بھی اچھا، اخلاق بیوی کا بھی اچھا، اور دونوں کو اپنی زندگی گزارتے ہوئے ایک مقصد بنانا چاہیے کہ ہم نے اپنی زندگی کو کامیاب کرنا ہے، چونکہ ہمارا ایک خاندان بننا ہے، آگے نسل ہے، نسل کی تربیت کرنی ہے۔ جب آپس میں ہی ان کی چپکلشیں ختم نہیں ہوں گی تو اولاد نے کیا اثر لینا ہے؟ اولاد کیا ہوتی ہے؟ اولاد ہو جاتی ہے کمپلیکس کا شکار، اب نارمل ہو جاتی ہے اولاد، جن کے ماں باپ آپس میں لڑتے جگڑتے چپکلش کرتے رہتے ہیں ہر وقت۔ اولاد ان کی اچھی نہیں ہوتی، اگر وہ لائق بھی ہوں تو نالائق ہو جاتے ہیں۔ میاں بیوی کو ایک ویژن لے کر، ایک مقصد لے کے اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ ایک عمل اور میاں بیوی کے درمیان وہ صفائی اور ستھرائی کا، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ایسا ہو میاں بیوی کا ہمیشہ کے لیے، صرف شادی کے شروع کے دنوں میں نہیں کہ ایک دوسرے کے لیے بناؤ سنگار کریں، نہیں، پوری زندگی ایسے ہی رہنا چاہیے، پوری زندگی۔ اور میں نے کئی فیملیز کے گھر دیکھے ہیں، وہ اتنے گندے ہوتے ہیں، گند کا بڑا اثر ہوتا ہے، برا اثر، اچھا نہ سمجھیے گا۔ گھر میں اگر گند ہو تو بڑا برا اثر ہوتا ہے، چونکہ جہاں پہ بلا وجہ گند رہتا ہے وہاں شیطان کا ڈیرا ہوتا ہے،
اور جہاں شیطان آتا ہے وہ پھر کو گل کھلا کے ہی جاتا ہے، ایسے نہیں جاتا۔ گھر کا ماحول صاف ستھرا رکھا جائے، میاں بیوی دونوں اس بات کی فکر کریں اور دونوں ایک دوسرے کے لیے اپنی اپنی صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں، دونوں ایک دوسرے کے لیے بناؤ سنگار کر کے رکھیں، صاف ستھرے رہیں، لباس بھی اچھا ہو، اختیار کرے اپنے خامد کے لیے اور خامد بھی صاف ستھرا لباس اپنی بیوی کے لیے پہن کے رکھے۔ اور دیکھا گیا ہے معاشرے میں کچھ عرصے کے لیے ہوتا ہے، لیکن جب یہ عورت ماں بن جاتی ہے یہ بعد میں صرف ماں ہی رہتی ہے، بیوی بننا بھول جاتی ہے۔ یہ خامد جب باپ بن جاتا ہے یہ صرف باپ ہی بنا رہتا ہے، پھر یہ خامد بننا بھول جاتا ہے۔ بھائی اب آپ کے دو رشتے ہیں، آپ ایک جگہ باپ بن گئے، آپ خامد بھی ہیں، وہ ماں بن گئی، ساتھ بیوی بھی ہے، ایک دوسرے کے خیالات ان کے اندر کبھی بھی اتنا تفاوت نہیں ہونا چاہیے کہ شروع کے دن تھے اب تو ہم آگے ہمیں کیا ضرورت ہے۔ نہیں، اسلام نے نفی نہیں کی اس عمل کی، یہ عمل ایک دوسرے کے لیے اٹریکشن پیدا کرتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھی اور نیک عورت وہ ہے کہ جب اس کا خامد دیکھے تو عورت اپنے خامد کو خوش کر دے، یعنی زیب و زینت ہو، خوبصورت بن کے رہے، اچھا لباس پہن کے رکھے۔ میاں اور بیوی کا رشتہ، یہ نکاح کا رشتہ، یہ کیسا رشتہ ہے؟ ایک حسین، دل نشین، بہترین، خوبصورت بندھن ہے نکاح کا۔ یہ تعلق لطیف جذبات سے آراستہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ معاشرے میں دیکھ لیں، جب بھی کسی کے لیے اس کی شادی کی بات گھر والے کرتے ہیں، اس کے اندر اب تو جھجک رہی کو نہیں نہ گئی، پہلے ہوتی تھی، اب جھجک رہی نہیں گئی، لیکن پھر بھی ایک خوشی کا پہلو وہ ضرور ابھرتا ہے، چونکہ اللہ نے اس نکاح کو خوشی کا بہت بڑا سامان قرار دیا ہے۔ اس کے اندر جذبات بڑے پیارے ہوتے ہیں، اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے جو ہم کرتے ہیں نا، بھئی جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں، کوئی شک نہیں، آسمانوں پہ بنتے ہیں جوڑے، لیکن پیار کے ساتھ محبت، الفت، چاہت، اقرار، اظہار، اعتبار اور ایک دوسرے پہ کامل یقین اور آپس میں ایک دوسرے کا خیال رکھنے کے اعتبار سے، وفا، ادا اور دعا کے اعتبار سے، ناز انداز اور شوخی کے لیے، دل لگی اور دلداری کے لیے میاں بیوی کو آپس میں یہ رشتہ نبھانا ہے۔ صرف یہ کہہ دینا کہ رشتے آسمانوں پہ بنتے ہیں، جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں، وہ تو رب نے بنا دیے، اب نبھانا انہیں زمین پہ رہنے والوں نے ہے۔ اگر وہی نہ نبھائیں گے تو اوپر سے آگے تو کسی نے نہیں نبھانا۔ یہ بڑا پیارا رشتہ، خوبصورت رشتہ، بندھن بھی بڑا کمال کا، بندھن بھی بڑا کمال کا، رشتہ بھی بڑا کمال کا۔ جب سے لوگ دین سے دور ہو گئے انہیں اس رشتے کی قدر ہی نہیں رہی۔ کبھی آپ دین پڑھ کے دیکھیں، آج کل تو دو ماہ پہلے شادی کی تیاریاں، شاپنگ شروع ہو جاتی ہے، آج شہر، آج گجرانوالہ، آج لاہور، آج فلاں جگہ شاپنگ کے لیے دو تین ماہ پہلے شادی سے شاپنگ ہو جاتی ہے۔ لیکن ماں باپ کو اتنی بھی فرصت نہیں ہوتی کہ اپنے بیٹے کو کسی عالم کے پاس بھیجیں کہ نکاح کے اہم مسائل ہی سکھائے۔ کسی ماں کو فکر نہیں ہوتی کہ اپنی بیٹی کو کسی عالمہ کے پاس بھیجیں کہ نکاح کے مسائل ہی سمجھ آئے، باقی سب کچھ کر لیتے ہیں۔ ماں باپ اپنی بیٹی کو سوئی سے لے کے پتہ نہیں اوپر تک پورے گھر کا سامان بنا کے دے دیتے ہیں، اگر نہیں سکھاتے تو اخلاقیات نہیں سکھاتے، اور دین کا دیا ہوا سبق شادی کے لیے، نکاح کے لیے وہ نہیں سکھاتے، باقی سب کچھ دے دیتے ہیں۔ اور اس کے لیے کیا رکھا ہے؟ بانڈ نچا لیے، بینڈ بجا لیے، ڈھول پیٹ لیے، سارے کنجر خانے کے کام کر لیے، اور جب بیٹی کو رخصت کرنے کا وقت آیا اس کے سر کے اوپر قرآن کا سایہ کر لیا۔ یہ قرآن کی گستاخی ہے، یہ قرآن کی توہین ہے، یہ قرآن بیٹیوں پہ سایہ کرنے کے لیے نہیں آیا تھا، یہ قرآن بیٹیوں کو سکھانے کے لیے آیا تھا، تاکہ یہ بیٹیاں آنے والی نسل کی ایک بہترین تعلیم اور تربیت کا گہوارہ قائم کر سکیں۔ لیکن آج اتنے کھیکھن اس شادی کے لیے
جس کو رب نے محبت کہہ دیا، پیار کہہ دیا، وہ دو بول اکٹھے چند لوگ کہہ کے ان کے نکاح کے آپس میں قائم کر دیں، رشتے میں الفت ہے، محبت ہے، سکون ہے، چاہت ہے۔ یہ پچھلے ہفتے ایک فیملی نے اسی مسجد میں نکاح کروایا ہے، 15-16 لوگ آئے ہوں گے، ساتھ ان کے بچہ تھا، نکاح ہو گیا ہے، نکاح میں نے پڑھا دیا ہے الحمدللہ۔ مجھے پورا یقین ہے کہ مسجد کی برکت سے اور سادگی کے ساتھ ان کا کیا ہوا نکاح ان کی پوری زندگی خیر و برکت کا ذریعہ بنے گا۔ اور میری طرف سے یہ آفر ہے، میرج ہال ویسے بھی ہمارے اس روڈ کے بند ہو گئے، اکثر ہی بند ہو گئے ہیں، باقی تو چلو کھلے ہی ہیں، لوگ پریشان ہو گئے ہیں، کام نہیں چل رہا۔ مسجدوں کی طرف آ جائیے، آپ کا کوئی خرچہ نہیں ہے، مسجد میں آ جائیے نکاح کرنے کے لیے۔ اور وہ جو فیملی نکاح کرنے کے لیے آئی تھی، اس کی ابتدائی ریفریشمنٹ میں نے وہ خود اپنی پاکٹ سے کروائی ہے۔ آپ میں سے بھی اگر کوئی یہ کرنا چاہے مسجد میں آ کے، میری طرف سے آفر ہے، انشاءاللہ ابتدائی ریفریشمنٹ میں اپنی طرف سے ان کو پیش کروں گا، جتنے مرضی بندے لے آئیں آپ کو اس مسجد میں کیے ہوئے نکاح کی خیر و برکات کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اسلام اور دین یہ کتنی بڑی ہماری رہنمائی، ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں، ہم بھول کے اسلام سے دور چلے گئے۔ آج اتنے لمبے پروگرام ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ رسومات ہوتی ہیں، اگر نہیں ہوتا تو دین کا دیا ہوا سبق نہیں ہوتا، اسلام کی پڑھائی ہوئی تعلیم نہیں ہوتی، نکاح کرنے کے بعد یہ زندگی گزارنی کیسے ہے نہیں پتا ہوتا۔ کاش کہ میرے معاشرے میں یہ شادی شدہ لوگ اسلام سے رہنمائی حاصل کر کے دیکھیں، دین کی تربیت حاصل کر کے دیکھیں۔ میں گارنٹی سے یہ بات کہتا ہوں، انشاءاللہ گھر کے سارے فتور، سارے بگاڑ اور ساری چپکلشیں، سارے جھگڑے، ساری لڑائیاں ختم ہو جائیں گی۔ ایک دوسرے کا حق حقوق ادا کر کے دیکھ لیں، گھر میں قرآن پڑھ کے دیکھ لیں، انشاءاللہ اللہ اس زندگی کو پرسکون بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، طبیعت میری نساز ہے، بڑے دنوں سے گلا میرا بڑا ڈسٹرب ہے، آہستہ آہستہ چند باتیں میں نے آپ کی گوش گزار کر دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ پیار محبت والا رشتہ جو پہلے سے اس رشتے میں قائم ہے، اللہ ان کو بھی سکون عطا فرمائے۔ جو شادی کرنے والے ہیں اللہ ان کی شادی مبارک کرے، جو فیوچر میں آئے اس فیلڈ میں اور اس زندگی کو شروع کریں، وہ یقیناً دین سے تربیت لیں، اسلام سے تربیت لیں، قرآن سے رہنمائی لیں، امام کائنات علیہ السلام سے رہنمائی لیں۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی اور آپ کا گھر امن کا گہوارہ بن جائے گا، خوشیوں کا مرکز بن جائے گا۔ یہ گارنٹی ہے میری طرف سے، یہ اللہ کا دیا ہوا، نبی پاک علیہ السلام کا دیا ہوا نظام ہے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔